کسی شخص کو آپ نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا میں نے آواز دی، تم نے دیر کی، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا جب میری آواز آئی تھی نماز توڑ دینی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنی عظمت ہے، جب میری آواز آئی تھی نماز توڑ دینی تھی، تم نے پڑھا نہیں قرآن میں خدا رسول کو جواب دو، تو میرا بلانا خدا کا بلانا ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وقت تو ایسے ہوا، اب بھی ایسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا اس کا تو میں نہیں کہتا ہوں۔ اس لیے یہاں کس کی نماز قضا بھی ہو جائے نا، وہ سمجھے وہ مسئلہ نہ ہو گیا ہو، شیخ صاحب کو بلایا ہو، اللہ یہ اب بھی ہو سکتا، حیات النبی ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ابھی ہیں، جیسے پہلے تصرفات کرتے تھے ویسے اب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے علم میں اتنا ہوتا جتنا انہوں نے پڑھا ہے۔ آگے کہتے ہیں حدیثیں ختم ہو گئی، حدیثیں ختم نہیں ہوئی۔ نبی کریم فرماتے جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، سوتے یا جاگتے دیکھے گا، جو کلام فرمائیں گے وہ حدیث نہیں ہوگی، بھئی وہ بھی تو حدیث ہوگی، تو حدیثیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ابھی چل رہی ہیں، خوش قسمت ہو آ جاتے ہیں، تو اس لیے شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے سوچیں نا۔ تو نماز کو دیر ہو گئی، عشاء کا وقت آ گیا، سنتے پڑھنی تھی۔ آقا جی نے کہا فرض توڑ دینے سے جب ہم نے بلایا تھا، اگر شیخ صاحب کو آقا جی نے مثلاً اگر ہے ایسا تو کوئی بات نہیں، فرض بھی چھوٹ گیا، تو یہ مسئلہ ادھر سے چلتا ہے، سمجھے؟ ہاں بڑا گہرا مسئلہ ہے، اور آپ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پہلی بہت سی باتیں بتائی ہیں، پیغام دیتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، یا جتنا بتاتے ہیں اتنا بتانا ہے، اتنا نہیں بتانا ہے تو پھر میں اتنا بتا دیتا ہوں، باقی روک لیتا ہوں جب تک اجازت ہو، تو تم خوش قسمت ہو آ جاتے ہو۔ تو یہاں کسی چیز میں اعتراض نہ کریں، اور جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے، میں غلط ہوتا آپ کو فائدے ہوتے، کتنے فائدے لوگوں کو ہوئے، انہونے کام ہوئے، ناممکن کام ہوئے ہیں جی، کیا کیا ہوا، تو پھر ان کا دخل یہاں حد سے زیادہ کر دیا ہے تقاضۂ کرم میں، اس لیے ہم کچھ بتاتے ہیں کچھ روک لیتے ہیں، تو خوش قسمت ہو آ جاتے ہو، تو اعتراض نہ کیا کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو آسان طریقہ ہے، قرآن نے بتایا ہے، جس چیز میں اختلاف ہو تو اس میں کہہ دیا کرو واللہ عالم بالصواب، اللہ جانے اس کا رسول جانے، ٹھیک ہے؟ دماغ ٹھیک ہو گیا کچھ؟ ہاں، کیونکہ پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، جاسوس بھی آتے ہیں، جو عظمت رسول کے خلاف ہیں، حیات النبی نہیں مانتے ہیں، اپنے جیسا جانتے ہیں، بدبخت ہیں، عظمت رسول کے خلاف ہیں، ان کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں شیخ امین کے پاس جا تو فائدہ ہوتا ہے، یہ اتنا بولتا ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، امین بھی زور سے کہتا ہے، ہاتھ بھی ادھر باندھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فائدہ جب ہوتا ہے نبی کی عظمت کو بھی بیچ میں رکھو، لیکن جب نبی کی عظمت کو تم نے نظر انداز کر دیا اور بکواس کرنی شروع کر دی، ہمارے جیسے بشر ہے، وہ لاکھ کہے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن تم نہ کہو، آپ نہ کہیں ہمارے، وہ لاکھ کہیں آپ نہ کہیں، آپ نہ کہیں، کبھی نہ کہیں، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار۔ اوہ اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر نہیں چھوڑنا تو خدا وسیلے سے ملتا ہے، نبی بھی وسیلے سے ملتا ہے، پھر شیخ کے ساتھ جڑے تاکہ اس کو کچھ نظر آئے، اس کا یقین بنے، جب جڑے گا کچھ دیکھے یقین بنے گا، یقین ٹوٹے گا، لیکن انسان ساتھ رہتا ہے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سے جڑنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جنہوں نے جلد بازیاں کی ہیں سارا علم پڑھ کے خاتمہ خراب ہو گیا، جیسے بعض صحابہ کا خاتمہ خراب ہوا نا، ایسے بعض لوگ بڑے یہ وہ لاکھوں کا مجمع کرنا، یہ کرنا، ان کے مطلب رسول اللہ کی خوابیں وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن اخیر میں خاتمہ جب خراب ہوا کچھ رہ گیا، خاتمہ خراب ہو گیا۔
یقین بکواس کی کھلا بولا وہ باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، پھر پوری شرح تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو سی حد سے باہر ہے، حد کے اندر نہیں ہے۔ خدا حد کے اندر ہے، حد سے باہر ہے، حد سے باہر ہے۔ اور نبی کریم خدا کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جو خدا کی ذات میں صفات جلوہ گر ہیں، نبی کریم میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہیں۔ آپ تجلی ہیں۔ تجلی کا مطلب تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، مثال شاید بنتی ہے نہیں بنتی ہے۔ طور پہ جب تجلی پڑی، طور ریزہ ہو گیا، موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گیا، تو تجلی سے یہ حال ہوا۔ تو آپ تجلی آپ کو کون دے سکتا ہے؟ تو آپ ہزاروں پردوں میں کسی کو نظر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں اور نہ دیکھیں، دیکھیں اور نہ دیکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ادنا میں ناچو گاؤ، من ادنا میں ناچو گاؤ، من ادنا قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد۔ حدیث میں کہ آدم کا پانی اور گارا پڑا تھا، آدم بنا نہیں تھا، بے جان تھا، بے روح تھا، اور کہا ہم نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ حدیث شریف سے آدم بے جان تھا، گارا اور پانی پڑا ہوا تھا، ہم نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ وہ بشر میں آئے تم کو سکھانے کے لیے، وہ بشر ہیں لیکن سکھانے کے لیے بشر بن کے آئے۔ محبت والوں نے کہا نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا۔ اگر تمہارے جیسے ہوتے تو بیچ میں فرق بتایا آقا جی نے۔ جب سو کے سب اٹھتے تھے تو وضو کا حکم ہوتا تھا کہ سب وضو کرو، آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ کیا آپ سوتے نہیں تھے؟ آپ کو سونے کے طریقے سکھانے کے لیے ظاہر سوتے تھے، آپ کو سونے کے طریقے کے سونے میں وضو ٹوٹتا ہے ایسے کرے، اور خود اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے، ویسے ہی نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ فرق ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے آپ کو سونے کا طریقہ سکھانا تھا۔ وہ آپ کو تو خود نہیں سوتے تھے، ظاہر سوتے تھے کہ میں بھی سوتا ہوں، پھر وضو نہیں کرتے تھے، ویسے ہی پڑھتے تھے۔ اس سے عقل ان کو نہیں آتی جو عظمت رسول کے خلاف ہیں جی، کیونکہ خدا نہیں سوتا ہے، خدا سوتا ہے۔ آپ اللہ کے نور سے بنے تھے، آپ بھی نہیں سوتے تھے۔ خدا کھاتا پیتا ہے، آپ کھاتے پیتے تھے تم کو کھانا پینا سکھانے کے لیے، لیکن خود نہ کھاتے نہ پیتے، ضرورت نہیں تھی، اس لیے مکے میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ لمبی حدیث مختصر کرتا ہوں۔ صحابہ نے کھانا پینا چھوڑا، بے ہوش ہونے شروع گئے، کہا ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ تم کھاؤ پیو، مجھے چھوڑ دو، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ دیکھا، کہتے ہمارے جیسے تھے، تم کھانا پینا چھوڑو زندہ رہو گے۔ آپ نے کھانا پینا سکھایا کہ تم کو سکھائے، ورنہ کھانا پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کہتے تھے کیسے ایکم مثلی، میری طرح کون ہے؟ خبردار نہ کہنا کبھی بشر اپنے جیسا، نور یزدان صورت، نور یزدان
صورت انسان خبردار نہ کہنا کبھی بھی بشر اپنے جیسا آدم آیا محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے قبل آدم آیا محمد ہے ازل سے جاویدہ محمد ہے ازل سے جاویدہ محمد ہے ازل سے جاویدہ محمد ہے۔ بیمار ہوں، کچھ وقت دیا ہے، زور لگا کے آیا ہوں صدقہ نکال کے کہ تم لوگ آئی لو یو کے لیے آقا کی محبت میں آتے ہو، تو میں بھی آتا ہوں آپ کے لیے، اور ہماری تمہاری جو آئی لو یو ہے خدا کا یہ عارضی نہ رہے، یہ اصلی بن جائے، اور اس آئی لو یو سے آپ کو رسول پاک کی زیارتیں شروع ہو جائیں۔ اللہ قادر ہے انشاءاللہ۔ اسی پر ہی رکتا ہوں اور اجازت مانگتا ہوں، 5 منٹ کی فرصت دیتا ہوں۔ آئی لو یو کے نظریے سے مجھے دیکھ لو، میں آپ کو دیکھ لوں، اور ہماری تمہاری آئی لو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عشق ہے زندگی نہیں، عشق ہے زندگی نہیں، افنا کر لبوں کو سے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، عشق ہے زندگی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، گیا پھر ہاتھ آتا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ حیات النبی ہے دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہنے محمد، چور اور شرابی چاہے قاتل، معافی دلائے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔